تعزیہ اور ماتم جو ہے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، اس ماتم کی ابتدا کرنے والا یزید ہے جس کو یہ گالیاں دیتے ہیں، اسی کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، جلاء العیون جو شیعہ کی ایک بہت بڑی اہم کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین کا قافلہ جو ہے، آپ تو شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک ہے، آپ کے بچے ہیں، سارے وہاں شام میں پہنچے یزید کے محل میں، تو سب سے پہلے اندر سے بی بی ہند جو یزید کی بیوی تھی وہ فریاد کرتی ہوئی نکلی۔ اس کی وجہ ہے کہ رشتہ دار تو تھے نا بھئی، حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے تھے نا، یزید کس کا بیٹا تھا؟ معاویہ کا، اور وہ کس کا بیٹا تھا؟ وہ سفیان کا۔ ابی طالب جو ہے وہ کس کے بیٹے؟ ابی سفیان کے۔ ان کی آپس میں تو رشتہ داری تھی نا۔ اب بی بی ہندہ اندر سے فریاد کرتے ہوئے نکلی تو یزید کھڑا ہوا، اس نے کہا ہندہ یہ کیا کر رہی ہو؟ گھر جاؤ، اور ان خواتین کو بھی عزت و احترام سے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ کے ماتم کرو، باہر نہ نکلو۔ تو یزید نے حکم دیا کہ گھر میں ماتم کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے تو حضرت حسین کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد کی زیادتی ہے، اس نے میرے حکم کے بغیر حضرت حسین کو شہید کیا ہے۔ میں نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ انہیں میری بیعت پہ مجبور کیا جائے، اور اگر وہ میری بیعت پہ مجبور نہ ہوں تو انہیں میرے پاس لایا جائے۔ لیکن اس بدبخت نے زیادتی کی ہے اور حضرت حسین شہید ہو گئے، تو سب سے پہلے ماتم کی ابتدا یزید نے کی، اور اس کے گھر میں یہ ماتم شروع ہوا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آج یزید کے وکیل بنے ہوئے ہیں کہ جی یزید کو پتہ نہیں تھا، اس نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید فاسق اور فاجر ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یزید کو فاسق اور فاجر مانتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یزید برابر کا شریک ہے۔ اگر یزید امام حسین کا قاتل نہ ہوتا، تو اگر یزید امام حسین کا مخلص ہوتا تو یزید اپنے گورنروں کو الٹا لٹکا دیتا کہ تم نے یہ کیا کیا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اور جب یزید کے سامنے یہ بات آئی کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے ماتھے پر ایک بل نہ آیا، اس نے نہ اپنے گورنروں کو معطل کیا، نہ ان کو سزائیں دیں، اور نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ کی، کوئی گرفت کی۔ ہاں، اگر یزید مخلص تھا تو وہ اپنے گورنروں کو پھانسی لگاتا، ان سے پوچھ گچھ کرتا اور پوری ان کی انکوائری لگاتا، پھر ہم کہتے کہ ہاں یزید جو ہے وہ بے قصور ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر اس کے سامنے آیا تو اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، تو ہم کیسے مانیں کہ یزید جو ہے وہ امام حسین کا قاتل نہیں؟ تو مولانا مکی صاحب کے بقول سب سے پہلے ماتم کرنے والا یزید ہے، تو گویا کہ ماتم کی ابتدا یزید سے ہوئی، یعنی ایک چور الٹا چلاک، ایک تو امام حسین کو شہید کروایا اور دوسرا پھر ماتم بھی کر رہے۔ یہی آج لوگ کر رہے ہیں کہ الٹا امام حسین کے قاتل جو ہیں وہ امام حسین کا غم منا رہے ہیں۔
تو یزید سب سے پہلا ماتم کرنے والا، تو گویا کہ آج جو لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ یزید کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، وہ یزید کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت یزید کو برابر کا قاتل مانتی ہے، یزید کو فاسق فاجر مانتی ہے، اور یزید سے یعنی ہر قسم کا کوئی تعلق یزید سے ہمارا نہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہمارا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ماتم کرنے والے یزید سے تو ان کا تعلق ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میسج اور سبق تھا کربلا کے اندر وہ یہ تھا کہ نماز کی حالت میں سجدے میں سر کٹوایا۔ تو آج گویا جو نماز پڑھتا ہے وہ حسینی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کا تعلق امام حسین سے ہے، اور جو نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، صرف ماتم کرے، صرف رونا پیٹنا کرے، اس کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق یزید کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر تو محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کربلا کے شہداء سے، تو میدان معاشر میں انہی حضرات کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اگر صرف زبانی دعوے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا غم منانے والے ہیں، اور نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ مسجد ہے، نہ جماعت ہے، تو اس کا تعلق پھر یزید کے ساتھ ہے۔ تو گویا آج جو امام حسین کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اہل بیت کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے سے ہٹ کر صرف یزید کی طرح غم منا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، ماتھا پیٹ رہا ہے، اس کا امام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت وہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے جو موقف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس موقف سے کوسوں دور ہے جو موقف یزید کا تھا۔ تو یزید فاسق فاجر و گناہ گار ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور امام حسین حق پر تھے۔ امام حسین نے یزید کے سامنے ڈٹ گئے، ان کی اتباع نہیں کی، ان کی بیعت نہیں کی، اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے کربلا کی جو ہے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہم سب کو شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔